ایمریٹس نے تصدیق کی ہے کہ آسٹریلیا کے لیے ایک ریپیٹریشن پرواز آج صبح دبئی سے روانہ ہوئی ہے اور آج رات سڈنی پہنچنے والی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ پرواز میں کتنے آسٹریلین سوار ہیں، لیکن تقریباً 24,000 آسٹریلین شہری اب بھی متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی جوابی کارروائیوں کے سبب پروازیں معطل ہو گئی تھیں۔ وزیر خارجہ پینی وانگ کا کہنا ہے کہ گھر واپس آنے کی کوشش کرنے والے آسٹریلینز کے لیے کمرشل پروازیں اب بھی بہترین آپشن ہیں اور حکومت خطے کے ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات سے رابطے میں ہے۔ وانگ نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی شکر گزار ہیں کہ وہاں پھنسے آسٹریلینز کے لیے کھانے اور رہائش کے اخراجات فراہم کیے جا رہے ہیں، تاہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال اب بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے ایک ایرانی جوہری ترقیاتی کمپاؤنڈ تباہ کر دیا ہے، جبکہ ملک نے اس ایرانی میزائل لانچرز اور فیکٹریز پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ایران نے اسرائیل اور خلیجی خطے میں جوابی کارروائیاں کی ہیں، جس سے توانائی کی فراہمی اور سفر متاثر ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تہران اور لبنان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جہاں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ بھی کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کو 2 ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں محدود نوعیت کی آگ اور کچھ نقصان ہوا ہے۔ جنگ کے 4 دن گزر چکے ہیں، جس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ یہ کئی ہفتے بلکہ ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ جاری رہ سکتی ہے۔ اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی اکثریت ایران میں ہے۔ ایران سے آنے والی معلومات محدود ہیں کیونکہ مواصلاتی نظام کمزور ہے، 24 گھنٹے فضائی حملے جاری ہیں اور صحافیوں پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ اقوام متحدہ نے لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی جھڑپوں کے پیش نظر تحمل کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجاک دونوں فریقوں سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تاثر کی تردید کی ہے کہ ایران پر امریکی حملوں کے وقت کا تعین اسرائیل نے کیا اور کہا کہ انہیں یقین تھا کہ اگر انہوں نے پہلے کارروائی نہ کی تو ایران حملہ کرنے والا تھا۔ ہفتے کے روز ہونے والے مربوط امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی مارے گئے، امریکی انتظامیہ کو تنقید کا سامنا ہے۔ بہت سے افراد بشمول ٹرمپ کے کچھ حمایتی وائٹ ہاؤس پر اسرائیل کی پیروی کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور 4 دن بعد فوجی اعتبار سے امریکہ نے ایران کو شکست دے دی ہے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگرچہ توانائی کی قیمتوں میں عارضی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران میں امریکی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ عالمی توجہ بدستور مشرق وسطیٰ کی جنگ پر مرکوز ہے۔ جمعرات سے اب تک پاکستان کے ساتھ جھڑپوں کے باعث 10,000 افغان اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جب افغانستان نے پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں کارروائی کی تھی۔ پاکستان نے جوابی حملوں میں کابل، قندھار اور سابق امریکی بگرام بیس پر بمباری کی، جس سے 20,000 خاندان بے گھر ہوئے اور 1,60,000 افراد کے لیے ہنگامی غذائی امداد معطل ہو گئی ہے، جو پہلے ہی غذائی قلت کا شکار تھے۔ جنگ بندی کے امکان سے متعلق سوال پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے SBS پشتو کو بتایا کہ جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا ہے اور افغانستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور کھیل کی خبروں میں، متحدہ عرب امارات کی آئل ریفائنریز پر ڈرون حملوں کے باعث فجیرہ میں ہونے والے ATP چیلنجر ٹینس ٹورنامنٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ سے صرف 15 کلومیٹر دور ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جیٹ طیاروں کی آوازوں اور دھوؤں کے درمیان ٹینس کھلاڑیوں نے پناہ لینے کے لیے دوڑ لگائی، جبکہ ATP کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں اسی مقام پر رکھا گیا تھا اور ان کی رہائش اور سفری ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حملوں کی ایک لہر میں حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے اور دارالحکومت تہران میں مختلف تنصیبات پر ضرب لگائی ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدارتی دفتر، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور سرکاری میڈیا کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ لڑائی کے پہلے 72 گھنٹوں میں 1,700 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ وسطی شہر قم میں واقع ایک تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ حملوں کے آغاز سے اب تک 787 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی قیادت کے زیادہ تر جانشین مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس ایسے افراد موجود ہیں
جو زیادہ معتدل ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس کا سب سے پہلا مقصد فوجی خطرے کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ملک کے جنوبی حصے میں ایک پرائمری اسکول پر ہفتے کے روز ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 171 ہو گئی ہے۔ یہ حملہ صوبہ ہرمزگان میں واقع ایک اسکول پر اس وقت کیا گیا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے تھے۔ منگل کو ایک پریس کانفرنس میں وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی مذمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ بچوں سے امریکہ کی قومی سلامتی کو کیا خطرہ لاحق تھا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR نے بھی بمباری کے جواز پر سوال اٹھایا ہے۔ ترجمان روینہ شمداسانی نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ OHCHR فوری، غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حملے شہریوں یا شہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر یا اندھا دھند کیے گئے تھے تو یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آئیں۔ پاکستان اور لبنان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے لبنان کے ہم منصب نواب سلام کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران طے پایا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لبنانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نواب سلام نے اس مشکل گھڑی میں لبنان کے ساتھ اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ نیپال میں عام انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے دوران 1.90 کروڑ اہل ووٹر پارلیمنٹ کے 275 ارکان کا انتخاب کریں گے۔ ہتھیاروں میں کمی اور عدم پھیلاؤ کے شعور کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عالمی سلامتی کی ترجیحات کو دوبارہ متوازن کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے تاکہ ہتھیاروں کا جنگ کے بجائے امن کے فروغ کے لیے استعمال یقینی بنایا جائے۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنلز کل مصر کے شہر اسماعیلیہ میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3:45 پر انگلینڈ اور ملائیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ رال کولکتہ میں ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے 12.2 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ دوسرا سیمی فائنل آج ممبئی میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بالائی پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 22، پشاور 17، کوئٹہ 14، گلگت اور مظفر آباد 13، جبکہ مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سرد، جبکہ جموں میں خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، شوپیاں اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -6، جبکہ پلوامہ اور اننت ناگ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔